نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ہم بنیاد بناتے ہیں یعنی قرآن اور حدیث کو، آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا اس شخص کے اوپر جو ایک دن بھی کسی درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں گیا. قرآن نازل ہوا اس شخص کے اوپر، اس ہستی پر جو ایک دن بھی کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی استاد کے پاس، کسی ٹیچر کے پاس پینسل قلم لے کر کچھ لکھنے کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھا، اور ایک ایسی کتاب ہمیں دے گیا جو قیامت تک کے لیے اس پر تحقیق جاری و ساری ہے، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی بات ہمیں اس میں سے مل رہی ہے. اس کی ایک عقلی مثال کہ قرآن میں سورہ رحمان کے اندر آیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دو سمندر پیدا کیے، ان دونوں سمندروں میں ایک آڑ ہے کہ وہ آپس میں تجاوز نہیں کر سکتے، یعنی آپس میں وہ مل نہیں سکتے، ان میں ایک آڑ ہے. یہ بات ہمیں بتائی اس شخص نے جو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے، جو کسی درسگاہ میں نہیں گئے. یہ بات ہمیں انہوں نے بتائی، اور وہ بات ثابت ہو رہی ہے 1400 سال بعد. اور اس سے بڑی بات کہ یہ بات ہمیں بتائی اس شخص نے، اس ہستی نے جس نے سمندری سفر میرے علم کے مطابق کیا ہی نہیں. اور وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے دو سمندر بنائے اور ان دونوں سمندروں میں آڑ ہے، وہ آپس میں نہیں مل سکتے، اور یہ بات ثابت ہو رہی ہے ان کی بات کرنے کے 1400 سال بعد. اسی لیے یہ قرآن جو ہے یہی اصل بنیاد اور کسوٹی ہے، اور ایک داعی کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ اسی قرآن کو بنیاد بنا کر ہی وہ دعوت کا کام آگے کرے. اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں.